حضرت عمر کی طرف دیکھے ایسا، یہ وہ عمر جن کا نام سن کے شیطان گلیاں ناپتا. ہلو پوچھے یا رسول اللہ عمر سے پہلے، کہیں عمر جلال میں نہ آ جائے. یا رسول اللہ عمر سے پہلے. ہاں بلال تو عمر سے پہلے، عمر سے پہلے. یا رسول اللہ عثمان سے پہلے. ہاں بلال تو عثمان سے پہلے. یا رسول اللہ شیر خدا فاتح خیبر سے پہلے. بولے ہاں بلال تو میرے علی سے پہلے. اب زمین ناک پہ رگڑنے لگے، زمین پہ ناک رگڑنے لگے. ناک رگڑ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے؟ یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے؟ میرے آقا آپ سے پہلے؟ کہا بلال تو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا. بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ بلال ایسی جنت کو ٹھوکر مارتا ہے جو آقا سے پہلے غلام کو جنت میں جانا پڑے. بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے. کہا یا رسول اللہ کہا یا رسول اللہ بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں آقا پیچھے رہ جائے غلام پہلے چلے جائے. یا رسول اللہ بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے. بلال ایسی جنت کو ٹھوکر مارتا. حضور نے کہا بلال اپنے الفاظ واپس لے لو. بلال ایسے نہیں کہتے، یہ اللہ کی جنت ہے، ایسے نہیں کہتے بلال. کہا یا رسول اللہ آقا پیچھے رہ جائے غلام جنت میں آگے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا بلال سن، مسئلہ یہ ہے بلال. اب انتہا دیکھو، جو نبی والا ہوتا نبی اس کو کیسے نوازتے. انتہا دیکھیے آپ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سرکار کے، اب اختیارات مصطفیٰ بتا رہا ہوں، سرکار کے سامنے ایک دن ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے. بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. اور صحابہ بھی کتنے پیارے تھے نہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. ارے دیوانے کم سے کم یہ حدیث کے یہ الفاظ دیکھ کے تو سنی بن جا. نہیں، خالی اگر وحدانیت توحید ہی رہتی تو ماں باپ کو اللہ پہ قربان کرنا تھا، رسالت پہ کیوں قربان کرے؟ صحابہ نے وحدانیت پہ قربان نہیں کیا، رسالت پہ قربان کیا، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا رسالت پہ قربان کرنا ہی وحدانیت پہ قربان کرنا ہے. صحابہ کی نظر میں وحدانیت رسالت الگ الگ نہیں تھے، وحدانیت اور رسالت ایک ہی تھا، مگر خدا اللہ ہے، رسول نبی ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو پیارے بزرگوں اور دوستو اب سنیے. حضرت بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. آقا ذرا یہ تو بتلا دیں حضور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ کیا سوال ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی حضرت قبلہ فرمائے دیکھو بازو بازو بیٹھے، جیب میں کس کے کیا ہے معلوم، سینسر لگائے تو بھی نہیں معلوم ہوتا. نہیں، ریموٹ لاک سے گاڑی کو لاک تو ڈال سکتے مگر جیب میں کیا ہے معلوم نہیں کر سکتے. بات سمجھ نہیں آئی؟ تو پیارے بزرگ اور دوستو اب مگر حضرت بلال کے قربان جاؤ، حضور سے پوچھ رہے یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گا کہتے. ہاں اچھا اب جنت میں کتنے لوگ آئیں گے اندازہ؟ 5-6 ہزار ہوں گے. بولو جی، ارے بولو بھائی، نہیں تو میرے کو حیبت ہوتی. جنت میں کتنے ہوں گے؟ اچھا جان دو، آپ کے دادا حضرت، پردادا، سکر دادا، چکر دادا، کون تو بھی گئے ہوں گے نا جی جنت کو؟ نہیں گئے. جنت ایمٹی ہے، ایمٹی، خالی ہے جنت. کوئی بھی گئی نہیں ابھی تک جنت میں، ابھی تک کوئی بھی گئی نہیں. جنت خالی ہے، جنت ایمٹی ہے. جنت میں اب تک کوئی گیا نہیں، سب اپنے اپنے مزارات مقدسہ میں آرام کر رہے ہیں. آپ کے خاندان کے مرحومین بھی اپنی مزارات میں ہیں، اولیاء اللہ بھی اپنی مزارات میں ہیں.
صحابہ اکرام اپنی مزارات میں، تاجدار مدینہ اپنی مزار میں، انبیاء اکرام اپنی اپنی مقدس مزارات میں آرام کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کہ جنت خالی پڑی ہوئی ہے۔ تو 1400 سال پہلے سوال ہوا، یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گا؟ ابھی تک کوئی گیا ہی نہیں، تو مطلب ابھی گیا نہیں تو پھر آپ کب جائیں گا؟ بولے اب قیامت تک بھی کوئی جائیں گا بھی نہیں، پھر قیامت کے 50,000 سال کے برابر کا دن گزرنا، پھر نبی شفاعت کرانا، پورے انبیاء جا کے دستک دینا، فرشتہ بولنا ذرا ٹھہرو، فرشتہ بولیں گا سرکار آپ آدم علیہ السلام، بولے جی ہاں، ذرا سرکار تھوڑا ٹھہریے، آپ ابراہیم علیہ السلام، سرکار تھوڑا ٹھہریے، پھر ایک کھٹکا بجے گا، بولے سرکار آپ موسیٰ علیہ السلام، جی ہاں تھوڑا ٹھہریے، پھر ایک کھٹکا بجے گا جنت کے دروازے پہ، بولے سرکار آپ عیسیٰ علیہ السلام، سرکار تھوڑا ٹھہریے، پوچھیں گے بھئی صبح آگے کھول رہا کیوں نہیں؟ کہا رب نے کہا ہے، رب نے کہا ہے جب تک محمد نہ آئے دروازہ نہ کھولنا۔ اچھا یہ مسئلہ جماعت والوں کو نہیں معلوم، تمہارے سے 2 گنا زیادہ معلوم پٹھوں کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تمہارے سے 2 گنا زیادہ معلوم، کیونکہ تم لوگاں تو بھی 2 رکعت پڑھنے کو آتے ہیں، انہیں پہلے سے بیٹھا رہا تھا مسجد میں، اس کو 2 گنا زیادہ معلوم ہے۔ ارے دیوانے، جب میرا نبی کیا کیا ہوں گا قیامت میں بول رہا تو پھر آپ علم غیب اور کس کو بولتے رہے؟ آپ کس کو علم غیب بولتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نہیں آئی؟ سننے میں یہی پرابلم رہتی، کہیں تو بھی اٹک جاتے ختم۔ ادھر دیکھو کہ میں یہاں ہوں، بات سمجھ میں بھائی؟ تو جب نبی بتلا چکے ہیں اور حضرت بلال کے صدقے جائیں، حضرت بلال پوچھ رہے یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ حضور نے مسکرا کے کہہ دیا، یہ رحمت للعالمین کی شان ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ حضور نے مسکرا کے کہہ دیا بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا۔ بلال بڑے پریشان ہیں، بولے یا رسول اللہ، سوچے کہ میرے حضور نبی پاک علیہ السلام مجھ سے مزاح فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میری جان، میری اولاد آپ پہ قربان، یا رسول اللہ اگر میں نے کچھ غلط پوچھ دیا تو مجھے معاف فرما دیجئے۔ بولے نہیں بلال تو نے صحیح پوچھا، جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا۔ بلال پریشان ہے، بولے یا رسول اللہ سب سے پہلے میں؟ بولے ہاں بلال سب سے پہلے تو جائے گا۔ اسی لیے تو ہم لوگ سلام پڑھتے کہ یہ وہ نبی ہے جو امتی کو پہلے جنت میں بھیجائیں گا۔ اب ایسے نبی پہ سلام نہیں پڑھیں گے تو کیا بمڑیاں ماریں گے؟ اب ایسے نبی پہ سلام نہیں پڑھے تو کیا بگونے اٹھا لے کے پھریں گے؟ اب ایسے نبی پہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ بیگموں کو گاڑیوں پہ بٹھا کے مسجد کو لائیں گے؟ دیوانہ ہو گئے، سمجھا ہی نہیں نبی کو۔ ہائے 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 کیا شان ہے۔ بولے حضور نے فرمایا بلال سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا۔ بلال بڑے پریشان ہو، بولے یا رسول اللہ سب سے پہلے میں؟ بولے ہاں بلال سب سے پہلے تو جائے گا۔ حضرت بلال کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، بولے یا رسول اللہ 1,24,000 پیغمبر بھی ہیں کیا ان سے پہلے؟ کہا ہاں بلال نبیوں سے پہلے۔ حضرت بلال اب کانپنے لگے، ہیبت میں آ گئے، کیا تو بھی ہوگا، میں کیا پوچھ جائے، یہ کیا ہو رہا؟ یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے نبی کی شان۔ اللہ 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 اللہ، مانگنے والا کبھی محروم کرم نہیں جاتا، پوچھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ نبی نے کہا بلال تو پہلے جائے گا۔ پھر حضرت بلال اور ہاتھ جوڑے پورا جھک گئے، یا رسول اللہ حضرت ابوبکر سے پہلے؟ بولے ہاں بلال ابوبکر سے پہلے۔ حضرت عمر کی طرف دیکھیں ایسا، یہ وہ عمر جن کا نام سن کے شیطان گلیاں ناپتا۔ ہلو پوچھے یا رسول اللہ عمر سے پہلے؟ کہیں عمر جلال میں نہ آ جائے۔ یا رسول اللہ عمر سے پہلے؟ ہاں بلال تو عمر سے پہلے، عمر سے پہلے۔ یا رسول اللہ عثمان سے پہلے؟ ہاں بلال تو عثمان سے پہلے۔ یا رسول اللہ شیر خدا فاتح خیبر سے پہلے؟ بولے ہاں بلال تو میرے علی سے پہلے۔ اب زمین ناک پہ رگڑنے لگے، زمین پہ ناک رگڑنے لگے، ناک رگڑ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے؟ یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے؟ میرے آقا آپ سے پہلے؟ کہا بلال تو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ بلال ایسی جنت کو ٹھوکر مارتا ہے جو آقا سے پہلے
غلام کو جنت میں جانا پڑے، بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں آقا پیچھے رہ جائے، غلام پہلے چلے جائے۔ یا رسول اللہ بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے، بلال ایسی جنت کو ٹھوکر مارتا۔ حضور نے کہا بلال اپنے الفاظ واپس لے لو، بلال ایسے نہیں کہتے، یہ اللہ کی جنت ہے، ایسے نہیں کہتے بلال۔ کہا یا رسول اللہ آقا پیچھے رہ جائے، غلام جنت میں آگے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا بلال سن، مسئلہ یہ ہے بلال، 1,24,000 پیغمبر دروازے جنت پر دستک دیں گے، دروازے جنت کہے گا آقا کھڑے رہے، اے اللہ کے محبوبوں کھڑے رہو، اے پیاروں کھڑے رہو، اے کلیم اللہ کھڑے رہو، خلیل اللہ کھڑے رہو، صفی اللہ کھڑے رہو۔ حبیب اللہ کی آمد کا انتظار ہے، حبیب اللہ کی آمد کا انتظار ہے۔ جب اللہ کا حبیب آئے گا تو رب نے کہا ہے جب میرا محمد آئے تو دروازہ کھول دے، جب میرا محمد آئے تو دروازہ کھولنا۔ کسی وہابی کی ماں نے نہیں جنا کہ اس حدیث کا انکار کر کے دکھا دے، اس حدیث کا انکار کر کے دکھا دے۔ ارے بدبخت ہے، جب خدا خدا ہو کر مصطفیٰ کے بغیر نبیوں کے لیے جنت نہیں کھولتا تو اس نبی کو چھوڑ کے جنت میں جانے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، اب ہوا کیا؟ حضور نے کہا بلال سن، میرے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھول، میں جب تک نہیں آؤں گا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، میں جب آؤں گا تو میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ بلال جب میں جنت میں داخل ہونا چاہوں گا میرا رب مجھے آواز دے گا، پیارے حبیب ٹھہر جائیے، میں رک جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے استقبال کے لیے جنت سے ایک نورانی اونٹنی بھیجے گا، اور بلال میں اس اونٹنی پر بیٹھوں گا، اور میرے پیچھے 1,24,000 پیغمبر، اور ان کے ساتھ میری امت، میں دولہا بنا اونٹنی پر بیٹھوں گا، اور میرے باراتی انبیاء اور اولیاء ہوں گے، انبیاء اور اولیاء ہوں گے۔ اللہ اللہ، اور بلال اس اونٹنی کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، تیرے ہاتھ میں دی جائے گی۔ کہا بلال اونٹنی تیرے ہاتھ میں دی جائے گی، تو میری اونٹنی کی لگام پکڑ کے آگے آگے جائے گا، میں اونٹ پہ بیٹھ کے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ دیکھنے والی دنیا دیکھ لے گی، غلام ہو تو بلال جیسا، آقا ہو تو محمد جیسا۔ اللہ اللہ، یہ ہے شان میرے مصطفیٰ کی، بولو نا میرے بھائی۔ اب ایک بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، میرے اور آپ کے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نام ہی اتنا پیارا ہے جی۔
ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک اور عاشقوں کے لیے، سبحان اللہ، ایک اور عاشقوں کے لیے، سبحان اللہ۔ جن کو ان کا درد ملا ہے، راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، جن کو ان کا درد ملا ہے، راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، شاہدنا خود خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں۔ ارے دیوانے کبھی دل لگا کے تو دیکھ، خالی باہر ٹھہر کے پوچھتا ویر کو پکڑے تو شاٹ مارتا، کہتے نا ویر کو پکڑے تو شاٹ، ارے کبھی پکڑ کے تو دیکھ رہے دیوانے، ارے کبھی لو تو لگا رہے آنکھا سے، کبھی دل سے پکار کے تو دیکھ یا رسول اللہ۔ خدا کی قسم، حدیث پاک ہے، حدیث پاک، آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی کو ٹھوکر لگتی ہے تو میرے امتی کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، مجھ کو احساس پہلے ہوتا ہے۔ اتنا پیار کرنے والا نبی جس کی پیار کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اللہ، تحقیق کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں بڑا عزیز رکھتا ہے، تمہاری ہر چیز اس کو تکلیف محبوب گزرتی ہے، اور وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے بس اپنی امت کے لیے چاہتا ہے، حریص علیکم، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہا۔ بات آئی قربان کرنے کی تو امت کو قربان نہیں کرایا، اپنی اہل بیت کو قربان کرایا۔ بات آئی تھی تکلیف کی تو فاطمہ کا انتخاب کیا، بات آئی راحت کی تو عائشہ کا انتخاب کیا۔ اللہ 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 اللہ، یہ ہے نبی۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ نبی کی شان، ایسا نبی اللہ بغیر مانگے دے دیا، بغیر مانگے دے دیا۔ اللہ چاہتا تو ہم کو آدم علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا، اللہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا تھا، اللہ چاہتا تو یحییٰ علیہ السلام کی امت میں کہیں بھی پیدا کر دے، کدھر بھی پھینک دیا تو چلے جاتے تھے۔ اس کی رحمت ہے، اللہ کہیں اور نہیں، آمنہ کے لال کی امت میں پیدا کیا۔ خالی یہ ایک احسان کے بدلے میں بھی پوری زندگی درود پڑھے نا تو بھی اس کا رتی برابر کا بھی اب حق ادا نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ ہم کو اتنے بڑے نبی کی امت میں پیدا کر دیا۔ قربان جاؤ دوستو، ہم سرکار کی امت میں پیدا ہو گئے، الحمدللہ۔ اب بس ایک بات سن لیجئے، میرے نبی کی شان، اللہ اللہ، کیا شان والا نبی ہے بھائی، صدقے جائیں جی نبی کے، صدقے جائیں جی۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 313 صحابہ جنگ بدر میں، کہاں پر؟ ذرا زور سے بولے، جنگ بدر میں نبی اور 313 صحابہ، کفار و مشرکین کا ہزاروں کا لشکر یہ 313 کو گھیر لیا، اور کفار و مشرکین کے پاس تلوار، خنجر، نیزے، بھالے، تیر، کمان سب کچھ ہے، اور یا نبی کے صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
خنجر تو خنجر سوئی بھی نہیں ہے، اتنے نہتے ہیں، بالکل نہتے، کیونکہ ان کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا. یہ میدان بدر میں آئے تھے، کفار مشرکین نے ان کو گھیر لیا. بولے کیا میدان بدر سے نکلنے نہیں دیں گے، یہیں ان کا پورا کام کر دیں گے، یہیں اسلام ختم. اور یہ اسلام کی پہلی جنگ. بولے یہیں ان کو ختم کر دو، یا ابھی 313 سے ختم کر دو تو قصہ ختم ہو جاتا. 1000 کفار و مشرکین 313 کو قتل کرنے کے لیے، ہزاروں کے مشرکین 313 کو قتل کرنے کے لیے آ گئے، تلوار، تیر، بھالے، خنجر، نیزے لے کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جیسے ہی انہوں نے اپنے گھیرے میں لیا، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ لوگوں نے تو ہم کو نہتے پایا، تنہا پایا، اور انہوں نے ہم کو گھیر لیا. آقا اگر ایسا ہوگا تو پھر اب مسئلہ بڑا تڑا ہو جائے گا، اور اگر یہ لوگ ہم کے اوپر وار کر دیں گے اور ہمارے پاس نہ تیر ہے، نہ خنجر ہے، نہ زے، نہ بھالے، ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور اگر ہم لوگ اگر شہید ہو جائیں یا رسول اللہ تو پھر اسلام پورا خطرے میں پڑ جائے گا، اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، پوری مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا پورا. یا رسول اللہ، رب آپ کی سنتا ہے، آپ رب سے کہہ کر مدد منگوا لیجئے تاکہ یا رسول اللہ اسلام کی حفاظت ہو سکے. کہا کہ صحابیوں کیا کریں؟ کہا یا رسول اللہ آپ ذرا رب سے کہہ تو دیجئے، آقا آپ ذرا زبان ہلا تو دیجئے. آپ کی انگلی ہلی تو چاند کے ٹکڑے ہوئے، زبان ہلی تو کیا نہیں ہوں گا میرے آقا. آپ مختار کائنات ہیں، آپ صاحب اختیار ہیں آپ، یا رسول اللہ آپ ذرا زبان تو ہلائیں. اللہ اللہ. حضور پلٹے اللہ کی طرف، پلٹ کر کہے اے اللہ، میرے صحابہ اکرام کو کفار و مشرکین نے گھیر لیا اور یہ ان کو نرغے میں لے رہے ہیں. بتقاضے بشریت میرے صحابہ اکرام یا اللہ پریشان ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں. ابھی حضور کی زبان مبارکہ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ. اللہ نے جبریل کو بھیجا، بھیج کے اللہ نے کیا بھیجے کہ بھیجا، انی ممدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ. میرے پیارے مصطفیٰ آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی مدد کے لیے 3 بآلاف من الملائکہ 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں. کتنے ہزار؟ انی ممدکم بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں. الف 1000 کتنے؟ صحابہ اکرام خوش ہو گئے. حضور نے پلٹ کہا صحابیوں خوش ہو جاؤ، تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے آ رہے والے. اور صحابیوں ان لوگ تنہا نہیں آ رہے، سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں بولے. صحابہ اکرام خوش ہو گئے، بولے یا رسول اللہ فرشتے آ رہے. جب سے پیدا ہوئے آج تک ان لوگوں کسی کا مرڈر کرے ہی نہیں. ان کو پیدا کرے تسبیح پڑھنے کا واسطے، اور انہوں خود بولے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ یہ آدم کو تو کہیں کو بنا رہا، تیری تسبیح کرنے کے واسطے ہم لوگ ہیں نا مولا. سجدے کرنے، رکوع کرنے، تسبیحاں پڑھنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ہم ہیں نا مولا. ان کو ایک پیدا، حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوئے، حابیل کا قتل قابل کرا مگر فرشتہ کسی کا قتل نہیں کرا. بات سمجھ نہیں؟ بولے اے اللہ یہ قوم تلوار پکڑی چ نہیں اب تک، جب سے بنی اب تک کبھی تلوار چھیے ہی نہیں لوگا. صحابہ کرو یا رسول اللہ فرشتے آ رہے؟ بولے ہاں فرشتے آ رہے، ایک بھی نہیں 1000. صحابہ وجد کرنے لگے شان مصطفیٰ دیکھ کے. بولے حبیب زبان ہلائے تو اللہ معصوموں کو تلوار دے کے بھیج دیا. کیا شان مصطفیٰ ہے بھائی، کیا شان مصطفیٰ ہے بھائی. صحابہ اکرام خوش ہو گئے. مگر پھر صحابہ بولے بھائی آج نبی کی عظمت دیکھنے کی دن ہے. آج اب ٹینشن ختم ہوگا صحابہ کا. ہاں بولے 1000 آ رہے ہیں دیوانے، ایک ہی کافی ہے، بولے پوروں کو پچھاڑ کے پھینکنے کا.
1000 आ रहे हैं, आप टेंशन न लो, तुम लोग तेज करो रे तलवार, आ रहे हम लोग, तुम लोग ठहरो जरा, आ रहे हम लोग, ठहरो। ये जंगे बदर, सुभान अल्लाह। इन्हें डरा था, भाई जंगे बदर हुई भाई, साहबा इकराम कट गए भाई, ऐसा हुआ भाई। ऐसा बोलते ही पीवट डर जाता, अम्मा ऐसा होगा, लिखो भाई 40 दिन का नाम लिखो बोलता। अरे दीवाने, एक पहलू वो भी है तो एक पहलू ये भी है, खाली वो ही बयान करता, ये बयान नहीं करता। अब फिर तू जो बयान कर रहा वो हदीस है, मैं जो बोल रहा हूं वो कुरान है। खाली डराने के बाद धमकाना, दहशत, ऐसा बोलता। नहीं गए जमात में तो बमा फूट जाते घर के अंदर, मुर्दा निकाल देता डरा के सामने वाले का। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब ये है जंगे बदर, असली नक्शा तो ये है बदर का। मेरी खुदा की कसम, मेरा तो ईमान है बदर की जंग भी अजमत मुस्तफा दिखाने के लिए हुई है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, इन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फिम मिनल मलाइका, हबीब कह दो आपके सहाबा की मदद के लिए मैं 1000 फरिश्तों को भेज रहा हूं, जो अब तक कभी किसी को कत्ल नहीं करे, उन्हें तलवार लेके घोड़ों पे बैठ के आ रहे हैं, अब तस्बीह पढ़ने, काबे का तवाफ करने नहीं। अब प्यारे बुजुर्ग और जो सहाबा कराम खुश हो, बोले 1000, एक ही काफी है, 1000 आ रहे हैं। बोले साहबा, बोले नहीं नहीं नहीं, ये अब मदद का मामला नहीं है। बोले मदद उदद सब गई, असल में अजमत मुस्तफा है। बोले साहबा, बोले नहीं, अब तो और अजमत देखना है। बोले अब फिर पलट के बोले, या रसूलल्लाह सिर्फ 1000 इंच, या रसूलल्लाह सिर्फ 1000 इंच। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, साहबी 1000 बस नहीं। बोले या रसूलल्लाह लगा बहुत है, सिर्फ 1000। या रसूलल्लाह फिर आप बोलिए ना, आए हाय, फिर आप बोलिए ना। नात खां नात पढ़ा तो अच्छा दिखा, तो आप क्या बोलते, और बोलिए मुकर्रर मुकर्रर। यहाँ तो खाली 14वीं सदी के बाद अशार सुने तो आशिकों का ये हाल है।